اور پھر جیسا کہ اس تکفیر کے بعد جو حضرت عیسیٰ کی نسبت کی گئی تھی ان کو بہت ستایا گیا، سخت سخت گالیاں دی گئی تھیں، عجب اور بدگوئی میں کتابیں لکھی گئی تھیں، یہی صورت اس جگہ پیش آئی۔ گویا 1800 برس کے بعد وہی عیسیٰ پھر پیدا ہو گیا اور وہی یہودی پھر پیدا ہو گئے۔ یہی تو معنی اس پیشگوئی کے تھے کہ غیر المغضوب علیہم جو خدا نے پہلے سے سمجھا دیا تھا، مگر ان لوگوں نے صبر نہ کیا جب تک یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم نہ بن گئے۔ اس مماثلت کی ایک اینٹ تو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگا دی کہ مجھے عین 14ویں صدی کے سر پر، جیسا کہ مسیح ابن مریم 14ویں صدی کے سر پر آیا تھا، مسیح الاسلام کر کے بھیجا اور میرے لیے اپنے زبردست نشان دکھلا رہا ہے، اور آسمان کے نیچے کسی مخالف مسلمان یا یہودی یا عیسائی وغیرہ کو طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کرے، اور خدا کا مقابلہ عاجز اور ذلیل انسان کیا کر سکے۔ یہ تو وہ بنیادی اینٹ ہے جو خدا کی طرف سے ہے، ہر ایک جو اس اینٹ کو توڑنا چاہے گا وہ توڑ نہیں سکے گا، مگر یہ اینٹ جب اس پر پڑے گی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، کیونکہ اینٹ خدا کی اور ہاتھ خدا کا ہے۔ اور دوسری اینٹ میرے مخالفوں نے تیار کر کے اس کے مقابل رکھ دی کہ میرے مقابل پر وہ کام کیے جو اس وقت کے یہودیوں نے کیے تھے، یہاں تک کہ میرے ہلاک کرنے کے لیے ایک خون کا مقدمہ بھی بنایا گیا جس کی میرے خدا نے مجھے پہلے خبر دے دی تھی۔ وہ مقدمہ میرے پر بنایا گیا، وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے مقدمہ سے بہت سخت تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر جو مقدمہ کیا گیا اس کی بنا محض ایک مذہبی اختلاف پر تھی جو حاکم کے نزدیک ایک خفیف بات تھی، بلکہ کچھ بھی نہ تھی۔ مگر میرے پر جو مقدمہ کھڑا کیا گیا وہ اقدام قتل کا دعویٰ تھا، اور جیسا کہ مسیح کے مقدمہ میں یہودی مولویوں نے جا کر گواہی دی تھی، ضرور تھا کہ اس مقدمہ میں بھی کوئی مولویوں میں سے گواہی دیتا، اس لیے اس کام کے لیے خدا نے مولوی محمد حسین بٹالوی کو انتخاب کیا، اور وہ ایک بڑا لمبا جبہ پہن کر گواہی کے لیے آیا، اور جیسا کہ سردار کاہن مسیح کو صلیب دلانے کے لیے عدالت میں گواہی دینے کے لیے آیا تھا، یہ بھی موجود ہوئے۔ صرف فرق اس قدر تھا کہ سردار کاہن کو پیلاطوس کی عدالت میں کرسی ملی تھی، کیونکہ یہودیوں کے معزز بزرگوں کو گورنمنٹ روم میں کرسی ملتی تھی، اور بعض ان میں سے آنریری مجسٹریٹ بھی تھے، اس لیے اس سردار کاہن نے عدالت کے قواعد کے لحاظ سے کرسی پائی، اور مسیح ابن مریم ایک مجرم کی طرح عدالت کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن میرے مقدمہ میں اس کے برعکس ہوا، یعنی یہ کہ برخلاف دشمنوں کی امیدوں کے کپتان ڈگلس نے جو پیلاطوس کی جگہ عدالت کی کرسی پر تھا مجھے کرسی دی، اور یہ پیلاطوس مسیح ابن مریم کے پیلاطوس کی نسبت زیادہ بااخلاق ثابت ہوا، کیونکہ عدالت کے امر میں وہ دلیری اور استقامت سے عدالت کا پابند رہا، اور بالائی سفارشوں کی اس نے کچھ بھی پرواہ نہ کی، اور قومی اور مذہبی خیال نے بھی اس میں کچھ تغیر پیدا نہ کیا، اور اس نے عدالت پر پورا قدم مارنے سے ایسا عمدہ نمونہ دکھایا کہ اگر اس کے وجود کو قوم کا فخر اور حکام کے لیے نمونہ سمجھا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ عدالت ایک مشکل امر ہے، جب تک انسان تمام تعلقات سے علیحدہ ہو کر عدالت کی کرسی پر نہ بیٹھے تب تک اس فرض کو عمدہ طور پر ادا نہیں کر سکتا، مگر ہم اس سچی گواہی کو ادا کرتے ہیں کہ اس پیلاطوس نے اس فرض کو پورے طور پر ادا کیا، اگرچہ پہلا پیلاطوس جو رومی تھا اس فرض کو اچھے طور پر ادا نہ کر سکا، اور اس کی بزدلی نے مسیح کو بڑی بڑی تکالیف کا نشانہ بنایا۔ یہ فرق ہماری جماعت میں ہمیشہ تذکرہ کے لائق ہے جب تک کہ دنیا قائم ہے، اور جیسے جیسے یہ جماعت لاکھوں کروڑوں افراد تک پہنچے گی ویسی ویسی تعریف کے ساتھ اس نیک نیت حاکم کا تذکرہ رہے گا، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ خدا نے اس کام کے لیے اسی کو چنا۔ ایک حاکم کے لیے کس قدر یہ امتحان کا موقع ہے کہ دو فریق اس کے پاس آویں کہ ایک ان میں سے اس کے مذہب کا مشنری اور دوسرا فریق وہ ہے جو اس کے مذہب کا مخالف ہے، اور اس کے پاس بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس کے مذہب کا سخت مخالف ہے، لیکن اس بہادر پیلاطوس نے اس امتحان کو بڑے استقلال سے برداشت کر لیا، اور اس کو ان کتابوں کے مقام دکھلائے گئے جن میں کم فہمی سے عیسائی مذہب کی نسبت سخت الفاظ سمجھے گئے تھے، اور ایک مخالفانہ تحریک کی گئی تھی، مگر اس کے چہرہ پر کچھ تغیر پیدا نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی روشن کانشس کی وجہ سے حقیقت تک پہنچ گیا تھا، اور چونکہ اس نے مقدمہ کی اصلیت کو سچے دل سے تلاش کیا، اس لیے خدا نے اس کی مدد کی اور اس کے دل پر سچائی کا الہام کیا، اور اس پر واقعی حقیقت کھولی گئی، اور وہ اس سے بہت خوش ہوا کہ عدل کی راہ اس کو نظر آ گئی۔ اس نے مجھے محض عدل کے لحاظ سے مدعی کے مقابل پر کرسی دی، اور جب مولوی محمد حسین نے جو سردار کاہن کی طرح مخالفانہ گواہی کے لیے آیا تھا مجھے کرسی پر بیٹھا ہوا پایا
اور جس ذلت کو دیکھنے کے لیے میری نسبت اس کی آنکھ شوق رکھتی تھی اس ذلت کو اس نے نہ دیکھا۔ تب مساوات کو غنیمت سمجھ کر وہ بھی اس پیلاطوس سے کرسی کا خواہشمند ہوا، مگر اس پیلاطوس نے اسے ڈانٹا اور زور سے کہا کہ تجھے اور تیرے باپ کو کبھی کرسی نہیں ملی، ہمارے دفتر میں تمہاری کرسی کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اب یہ فرق بھی غور کے لائق ہے کہ پہلے پیلاطوس نے یہودیوں سے ڈر کر ان کے بعض معزز گواہوں کو کرسی دے دی اور حضرت مسیح کو جو مجرم کے طور پر پیش کیے گئے تھے کھڑا رکھا، حالانکہ وہ سچے دل سے مسیح کا خیر خواہ تھا، بلکہ مریدوں کی طرح تھا، اور اس کی بیوی مسیح کی خاص مرید تھی جو ولی اللہ کہلاتی تھی۔ لیکن خوف نے اس سے یہاں تک حرکت صادر کرائی کہ ناحق بے گناہ مسیح کو یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ میری طرح کوئی خون کا الزام نہ تھا، صرف معمولی طور پر مذہبی اختلاف تھا، لیکن وہ رومی پیلاطوس دل کا کبھی نہ تھا۔ اس بات کو سن کر ڈر گیا کہ قیصر کے پاس اس کی شکایت کی جائے گی۔ اور پھر ایک اور مماثلت پہلے پیلاطوس اور اس پیلاطوس میں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ پہلے پیلاطوس نے اس وقت جو مسیح ابن مریم عدالت میں پیش کیا گیا یہودیوں کو کہا تھا کہ میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا۔ ایسا ہی جب آخری مسیح اس آخری پیلاطوس کے روبرو پیش ہوا اور اس مسیح نے کہا کہ مجھے چند روز تک جواب کے لیے مہلت دینی چاہیے کہ مجھ پر خون کا الزام لگایا جاتا ہے، تب اس آخری پیلاطوس نے کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ یہ دونوں قول دونوں پیلاطوسوں کے بالکل باہم مشابہ ہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف اس قدر ہے کہ پہلا پیلاطوس اپنے اس قول پر قائم نہ رہ سکا، اور جب اس کو کہا گیا کہ قیصر کے پاس تیری شکایت کریں گے تو وہ ڈر گیا، اور حضرت مسیح کو اس نے عمدن خونخوار یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ گو وہ اس سپردگی سے غمگین تھا اور اس کی عورت بھی غمگین تھی، کیونکہ وہ دونوں مسیح کے سخت موتقد تھے، لیکن بزدلی اس پر غالب آ گئی۔ ہاں البتہ پوشیدہ طور پر اس نے بہت صحیح کی کہ مسیح کی جان کو صلیب سے بچایا جاوے، اور اس صحیح میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، مگر بعد اس کے کہ مسیح صلیب پر چڑھایا گیا اور شدت درد سے ایک ایسی سخت غشی میں آ گیا کہ گویا وہ موت ہی تھی۔ بہرحال پیلاطوس رومی کی کوشش سے مسیح ابن مریم کی جان بچ گئی، اور جان بچنے کے لیے پہلے سے مسیح کی دعا منظور ہو چکی تھی۔ دیکھو عبرانیہ باب 5 آیت 7۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک حاشیہ لکھا ہے۔ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، مسیح نے بطور پیش گوئی خود بھی کہا کہ بجوز یونس کے نشان کے اور کوئی نشان دکھایا نہیں جائے گا۔ بس مسیح نے اپنے اس قول میں یہ اشارہ کیا کہ جس طرح یونس زندہ ہی مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا اور زندہ ہی نکلا، ایسا ہی میں بھی زندہ ہی قبر میں داخل ہوں گا اور زندہ ہی نکلوں گا۔ سو یہ نشان بجوز اس کے کیوں کر پورا ہو سکتا تھا کہ مسیح زندہ صلیب سے اتارا جاتا اور زندہ قبر میں داخل ہوتا، اور یہ جو حضرت مسیح نے کہا کہ کوئی اور نشان نہیں دکھایا جائے گا، اس فکرہ میں گویا مسیح ان لوگوں کا رد کرتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مسیح نے یہ نشان بھی دکھلایا کہ آسمان پر چڑھ گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آ گیا اور وہیں فوت ہوا، اور تم سن چکے ہو کہ سری نگر محلہ خانہ یار میں اس کی قبر ہے۔ یہ سب پیلاطوس کی صحیح کا نتیجہ تھا، لیکن تاہم اس پہلے پیلاطوس کی کاروائی بزدلی کے رنگ آمیزی سے خالی نہ تھی۔ اگر وہ اپنے اس قول کا پاس کر کے کہ میں اس شخص کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا مسیح کو چھوڑ دیتا تو اس پر کچھ مشکل نہ تھا، اور وہ چھوڑنے پر قادر تھا، مگر وہ قیصر کی دہائی سن کر ڈر گیا۔ لیکن یہ آخری پیلاطوس پادریوں کے ہجوم سے نہ ڈرا، حالانکہ اس جگہ بھی کیسرا کی بادشاہی تھی، لیکن یہ کیسرا اس کیسر سے بدرجہاں بہتر تھی۔ اس لیے کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ حاکم پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور انصاف چھڑانے کے لیے کیسرا سے ڈراوے۔ بہرحال پہلے مسیح کی نسبت آخری مسیح پر بہت شور اور منصوبہ اٹھایا گیا تھا، اور میرے مخالف اور ساری قوموں کے سرگروہ جمع ہو گئے تھے، مگر آخری پیلاطوس نے سچائی سے پیار کیا اور اپنے اس قول کو پورا کر کے دکھلایا کہ جو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تم پر خون کا الزام نہیں لگاتا۔ سو اس نے مجھے بہت صفائی اور مردانگی سے بری کیا، اور پہلے پیلاطوس نے مسیح کے بچانے کے لیے ہیلوں سے کام لیا، مگر اس پیلاطوس نے جو کچھ عدالت کا تقاضا تھا اس طور سے اس تقاضے کو پورا کیا جس میں بزدلی کا رنگ نہ تھا۔ جس دن میں بری ہوا اس دن اس عدالت میں مقتی فوج کا ایک چور بھی پیش ہوا تھا۔ یہ اس لیے وقوع میں آیا کہ پہلے مسیح کے ساتھ بھی ایک چور تھا، لیکن اس آخری مسیح کے ساتھ چور کو جو پکڑا گیا تو اس پہلے چور کی طرح جو پہلے مسیح کے ساتھ پکڑا گیا صلیب پر نہیں چڑھایا اور نہ اس کی ہڈیاں توڑی گئیں،
بلکہ صرف 3 ماہ کی قید ہوئی۔ اب پھر ہم اپنے بیان کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اس قدر حقائق و دقائق و معارف جمع ہیں کہ اگر ان سب کو لکھا جائے تو وہ باتیں ایک دفتر میں بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی ایک حکیمانہ دعا کو دیکھیے کہ جو اس صورت میں سکھائی گئی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ایک ایسا مفہوم کلی اپنے اندر رکھتی ہے جو تمام دین اور دنیا کے مقاصد کی یہی ایک کنجی ہے۔ ہم کسی چیز کی حقیقت پر اطلاع نہیں پا سکتے اور نہ اس کے فوائد سے منتفع ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس کے پانے کے لیے ایک مستقیم راہ نہ ملے۔ دنیا کے جس قدر مشکل اور پیچیدہ امور ہیں، خواہ وہ سلطنت اور وزارت کی ذمہ داریوں کے متعلق ہوں، اور خاص صفحہ گری اور جنگ و جدال سے تعلق رکھتے ہوں، اور خواہ طبی اور حیات کے دقیق مسائل کے متعلق ہوں، اور خواہ صنعت طب کے طریقے تشخیص اور علاج کے متعلق، اور خواہ تجارت اور زراعت کے متعلق، ان تمام امور میں کامیابی ہونا مشکل اور غیر ممکن ہے جب تک کہ ان کے بارے میں ایک مستقیم راہ نہ ملے کہ کس طور سے اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اور ہر ایک عقل مند انسان مشکلات کے وقت میں یہی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس مشکل سربستہ کے بارے میں ایک لمبے وقت تک رات کو اور دن کو سوچتا رہے تاکہ اس مشکل کشائی کے لیے کوئی راہ نکل آوے۔ اور ہر ایک صنعت اور ہر ایک ایجاد اور ہر ایک پیچیدہ اور الجھے ہوئے کام کو چلانا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کام کے لیے راہ نکل آوے۔ بس دنیا اور دین کے اغراض کے لیے اصل دعا راہ نکالنے کی دعا ہے۔ جب سیدھی راہ کسی امر کے متعلق ہاتھ آ جائے تو یقیناً وہ امر بھی خدا کے فضل سے ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت اور حکمت نے ہر ایک مدعا کے حصول کے لیے ایک راہ رکھی ہے۔ مثلا کسی بیمار کا ٹھیک علاج نہیں ہو سکتا جب تک اس مرض کی حقیقت سمجھنے اور نسخہ کی تجویز کے لیے ایک ایسی راہ نہ نکل آوے کہ دل فتویٰ دے دے کہ اس راہ میں کامیابی ہوگی، بلکہ کوئی انتظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس انتظام کے لیے ایک راہ پیدا نہ ہو۔ بس راہ کا طلب کرنا طالب مقصد کا فرض ہوا۔ اور جیسا کہ دنیا کی کامیابی کا صحیح سلسلہ ہاتھ میں لینے کے لیے پہلے ایک راہ کی ضرورت ہے جس پر قدم رکھا جائے، ایسا ہی خدا کا دوست اور مورد محبت اور فضل بننے کے لیے قدیم سے ایک راہ کی ضرورت پائی گئی ہے۔ اسی لیے دوسری صورت میں جو سورہ بقرہ ہے اس صورت کے بعد ہے، صورت کے شروع میں ہی فرمایا گیا ہے ھدی للمتقین، یعنی انعام پانے کی یہ راہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس پر حضور نے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے سورہ فاتحہ میں راہ راست کے لیے دعا کی گئی اور دوسری صورت میں گویا وہ دعا قبول ہو کر راہ راست بتلائی گئی۔ فرمایا بس یہ دعا یعنی دعا اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع دعا ہے کہ جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مشکلات دینی اور دنیاوی کے وقت میں اول جس چیز کی تلاش انسان کا فرض ہے وہ یہی ہے کہ اس امر کے حصول کے لیے وہ صراط مستقیم تلاش کرے، یعنی کوئی ایسی صاف اور سیدھی راہ ڈھونڈے جس سے بآسانی اس مطلب تک پہنچ سکے اور دل یقین سے بھر جائے، شکوک سے نجات ہو۔ لیکن انجیل کی ہدایت کے موافق روٹی مانگنے والا خدا جوئی کی راہ اختیار نہ کرے گا، اس کا مقصد تو روٹی ہے۔ جب روٹی مل گئی تو پھر اس کو خدا سے کیا غرض؟ یہی وجہ ہے کہ عیسائی صراط مستقیم سے گر گئے اور ایک نہایت قابل شرم عقیدہ جو انسان کو خدا بنانا ہے ان کے گلے پڑ گیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ مسیح ابن مریم میں دوسروں کی نسبت کیا زیادتی تھی جس سے اس کی خدائی کا خیال آیا۔ معجزات میں پہلے اکثر نبی اس سے بڑھ کر تھے، جیسا کہ موسیٰ اور الیسا اور ایلیا نبی، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ اس پر حضور نے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے اس تصدیق کے لیے کتاب نزول المسیح کو عنقریب دیکھو گے جو چھپ رہی ہے اور 10 جلد تک چھپ چکی ہے اور عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ یہ کتاب پیر مہر علی گولوی کی کتاب تنبور چشتیائی کے رد میں لکھی گئی ہے، جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ پیر صاحب نے محمد حسن مردہ کے مضمون کو چرا کر ایسی قابل شرم غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے کہ اب اطلاع پانے سے ان پر زندگی تلخ ہو جائے گی۔ وہ بدبخت تو ہماری پیشگوئی مندرجہ اعجاز المسیح کے موافق فوت ہو گیا، اور یہ دوسرا بدبخت ناحق کتاب بنا کر پیشگوئی انی مہین من ارادہ احانتہ کا نشانہ بن گیا۔ فاتبروا یا اولی الابصار۔ حضور فرماتے ہیں اور خدا کا فضل اپنے سے زیادہ مجھ پر پاتا، جب کہ میں ایسا ہوں تو اب سوچو کہ کیا مرتبہ ہے اس پاک رسول کا
جس کی غلامی کی طرف میں منسوب کیا گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سورہ مائدہ آیت 55۔ اس جگہ کوئی حسد اور اشک پیدا نہیں کیا جاتا۔ خدا جو چاہے کرے، جو اس کے ارادہ کی مخالفت کرتا ہے وہ صرف اپنے مقاصد میں نامراد ہی نہیں بلکہ مر کر جہنم کی راہ لیتا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے عاجز مخلوق کو خدا بنایا، ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا۔ مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بس بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ دوسرا ذریعہ ہدایت کا جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے سنت ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی کارروائیاں جو آپ نے قرآن شریف کے احکام کی تشریح کے لیے کر کے دکھلائیں۔ مثلا قرآن شریف میں بظاہر نظر پنجگانہ نمازوں کی رکعات معلوم نہیں ہوتی کہ صبح کس قدر اور دوسرے وقتوں میں کس کس تعداد پر، لیکن سنت نے سب کچھ کھول دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے، کیونکہ حدیث تو 100-150 برس کے بعد جمع کی گئی، مگر سنت کا قرآن شریف کے ساتھ ہی وجود تھا۔ مسلمانوں پر قرآن شریف کے بعد بڑا احسان سنت کا ہے۔ خدا اور رسول کی ذمہ داری کا فرض صرف 2 امر پر تھے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ قرآن کو نازل کر کے مخلوقات کو بذریعہ اپنے قول کے اپنے منشا سے اطلاع دے، یہ تو خدا کے قانون کا فرض تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ خدا کے کلام کو عملی طور پر دکھلا کر بخوبی لوگوں کو سمجھا دے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفتنی باتیں کردنی کے پیرایہ میں دکھلا دی، اور اپنی سنت یعنی عملی کاروائی سے معضلات اور مشکلات مسائل کو حل کر دیا۔ یہ کہنا بیجا ہے کہ یہ حل کرنا حدیث پر موقوف تھا، کیونکہ حدیث کے وجود سے پہلے اسلام زمین پر قائم ہو چکا تھا۔ اس پر حضور نے حاشیہ میں لکھا ہے، اہل حدیث فعل رسول اور قول رسول دونوں کا نام حدیث ہی رکھتے ہیں، ہمیں ان کی اصطلاح سے کچھ غرض نہیں۔ دراصل سنت الگ ہے جس کی اشاعت کا اہتمام خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا، اور حدیث الگ ہے جو بعد میں جمع ہوئی۔ فرماتے ہیں، کیا جب تک حدیثیں جمع نہ ہوئی تھیں لوگ نماز نہ پڑھتے تھے، یا زکوٰۃ نہ دیتے تھے، یا حج نہ کرتے تھے، یا حلال حرام سے واقف نہ تھے؟ ہاں، تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، کیونکہ بہت سے اسلام کے تاریخی اور اخلاقی اور فقہ کے امور کو حدیثیں کھول کر بیان کرتی ہیں، اور نیز بڑا فائدہ حدیث کا یہ ہے کہ وہ قرآن کی خادم اور سنت کی خادم ہے۔ جن لوگوں کو ادب قرآن نہیں دیا گیا وہ اس موقع پر حدیث کو قاضی قرآن کہتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے اپنی حدیثوں کی نسبت کہا، مگر ہم حدیث کو خاتم قرآن اور خاتم سنت قرار دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آقا کی شوکت خاتموں کے ہونے سے بڑھتی ہے۔ قرآن خدا کا قول ہے اور سنت رسول اللہ کا فعل ہے، اور حدیث سنت کے لیے ایک تائیدی گواہ ہے۔ نعوذ باللہ یہ کہنا غلط ہے کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ اگر قرآن پر کوئی قاضی ہے تو وہ خود قرآن ہے۔ حدیث جو ایک ضمنی مرتبہ پر ہے، قرآن کی ہرگز قاضی نہیں ہو سکتی، صرف ثبوت معیت کے رنگ میں ہے۔ قرآن اور سنت نے اصل کام سب کر دکھایا ہے، اور حدیث صرف تائیدی گواہ ہے۔ حدیث قرآن پر کیسے قاضی ہو سکتی ہے؟ قرآن اور سنت اس زمانہ میں ہدایت کر رہے تھے جبکہ اس مصنوعی قاضی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ مت کہو کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے، بلکہ یہ کہو کہ حدیث قرآن اور سنت کے لیے تائیدی گواہ ہے۔ البتہ سنت ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کا منشا ظاہر کرتی ہے، اور سنت میں وہ مراد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر صحابہ کو ڈال دیا تھا۔ سنت ان باتوں کا نام نہیں ہے جو 100-150 برس کے بعد کتابوں میں لکھی گئی، بلکہ ان باتوں کا نام حدیث ہے، اور سنت اس عملی نمونہ کا نام ہے جو نیک مسلمانوں کی عملی حالت میں ابتدا سے چلا آیا ہے، جس پر ہزارہ مسلمانوں کو لگایا گیا۔ ہاں، حدیث کی اگرچہ اکثر حصہ اس کا ظن کے مرتبہ پر ہے، مگر بشرط عدم تعارض قرآن و سنت تمسک کے لائق ہے، اور معید قرآن و سنت ہے، اور بہت سے اسلامی مسائل کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ بس حدیث کا قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے۔ ہاں، اگر ایک ایسی حدیث ہو جو قرآن اور سنت کے نقیض ہو، اور نیز ایسی حدیث کی نقیض ہو جو قرآن کے مطابق ہے، یا مثلاً ایک ایسی حدیث ہو جو صحیح بخاری کے مخالف ہے، تو وہ حدیث قبول کے لائق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے
قرآن کو اور ان تمام احادیث کو جو قرآن کے موافق ہیں رد کرنا پڑتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پرہیزگار اس پر جرت نہیں کرے گا کہ ایسی حدیث پر عقیدہ رکھے کہ وہ قرآن اور سنت کے برخلاف اور ایسی حدیثوں کے مخالف ہے جو قرآن کے مطابق ہیں۔ بہرحال احادیث کا قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اور جب تک قرآن اور سنت ان کی تکذیب نہ کرے تم بھی ان کی تکذیب نہ کرو، بلکہ چاہیے کہ احادیث نبویہ پر ایسے کار بند ہو کہ کوئی حرکت نہ کرو اور نہ کوئی سکون اور نہ کوئی فعل کرو اور نہ ترک فعل، بلکہ اس کی تائید میں تمہارے پاس کوئی حدیث ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو قرآن شریف کے بیان کردہ قصص سے صریح مخالف ہے تو اس کی تطبیق کے لیے فکر کرو، شاید وہ تعارض تمہاری ہی غلطی ہو، اور اگر کسی طرح وہ تعارض دور نہ ہو تو ایسی حدیث کو پھینک دو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو اس حدیث کو قبول کر لو کیونکہ قرآن اس کا مصدق ہے، اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیش گوئی پر مشتمل ہے مگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے اور تمہارے زمانہ میں یا پہلے اس سے اس حدیث کی پیش گوئی سچی نکلی ہے تو اس حدیث کو سچی سمجھو، اور ایسے محدثوں اور راویوں کو مخطی اور کاذب خیال کرو جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہو۔ ایسی حدیثیں صدہا ہیں جن میں پیش گوئیاں ہیں، اور اکثر ان میں سے محدثین کے نزدیک مجروح یا موضوع یا ضعیف ہے۔ بس اگر کوئی حدیث ان میں سے پوری ہو جائے اور تم یہ کہہ کر ٹال دو کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کوئی راوی اس کا متدین نہیں ہے، تو اس صورت میں تمہاری خود بے ایمانی ہوگی کہ ایسی حدیث کو رد کر دو جس کا سچا ہونا خدا نے ظاہر کر دیا۔ خیال کرو کہ اگر ایسی حدیث 1000 ہو اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہو اور 1000 پیش ہوئی اس کی سچی نکلے تو کیا تم حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر اسلام کے 1000 ثبوت کو ضائع کر دو گے؟ بس اس صورت میں تم اسلام کے دشمن ٹھہرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، سورہ جن آیت نمبر 27۔ بس سچی پیش گوئی بجوز سچے رسول کے کسی کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔ کیا ایسے موقع پر یہ کہنا مناسب حالت ایمانداری نہیں ہے کہ صحیح حدیث کو ضعیف کہنے میں کسی محدث نے غلطی کھائی، اور یا یہ کہنا مناسب ہے کہ جھوٹی حدیث کو سچی کر کے خدا نے غلطی کھائی، اور اگر ایک حدیث ضعیف درجہ کی بھی ہو بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت اور ایسی احادیث کے مخالف نہیں جو قرآن کے موافق ہیں تو اس حدیث پر عمل کرو، لیکن بڑی احتیاط سے حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی احادیث موضوعہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام میں فتنہ ڈالا ہے۔ ہر ایک فرقہ اپنے عقیدہ کے موافق حدیث رکھتا ہے، یہاں تک کہ نماز جیسے یقینی اور متواتر فریضہ کو احادیث کے تفرقہ نے مختلف صورتوں پر کر دیا ہے۔ کوئی آمین دل جہر کرتا ہے، کوئی پوشیدہ، کوئی خلف امام فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی اس کے پڑھنے کو مقصد نماز جانتا ہے، کوئی سینہ پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف پر۔ اصل وجہ اس اختلاف کی احادیث ہی ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ مومنون آیت نمبر 54۔ ورنہ سنت نے ایک ہی طریق بتلایا تھا، پھر روایات کے تداخل نے اس طریق کو جنبش دے دی۔ اسی طرح احادیث کی غلط فہمی نے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا، شیعہ بھی اسی سے ہلاک ہوئے۔ اگر قرآن کو اپنا حکم ٹھہراتے تو ایک سورہ نور بھی ان کو نور بخش سکتی تھی، مگر حدیثوں نے ان کو ہلاک کیا۔ اسی طرح حضرت مسیح کے وقت وہ یہودی ہلاک ہو گئے جو اہل حدیث کہلاتے تھے۔ حضور نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، فرمایا انجیل میں نہایت سخت مخالفت ان خیالات کی گئی تھی جو کہ تالمود کی حدیثوں اور روایتوں میں ظاہر کیے گئے تھے۔ یہ حدیثیں سینہ بسینہ حضرت موسیٰ تک پہنچائی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ یہ موسیٰ کے الہامات ہیں۔ بالآخر یہ حال ہو گیا تھا کہ توریت کو چھوڑ کر تمام وقت احادیث کے پڑھنے پر لگایا جاتا تھا۔ بعض امور میں تالمود توریت کے مخالف ہے، تب بھی یہود تالمود کی بات پر عمل کرتے تھے۔ تالمود مؤلفہ یوسف بار کلی، مطبوعہ لندن 1878۔ فرمایا کچھ مدت سے ان لوگوں نے توریت کو چھوڑ دیا تھا، اور جیسا کہ آج تک ان کا عقیدہ ہے، ان کا یہ مذہب تھا کہ حدیث توریت پر قاضی ہے، تو ان میں ایسی حدیثیں بکثرت موجود تھیں کہ جب تک ایلیا دوبارہ آسمان سے اپنے عنصری وجود کے ساتھ نازل نہ ہو تب تک ان کا مسیح موعود نہیں آئے گا۔ ان حدیثوں نے ان کو سخت ٹھوکر میں ڈال دیا، اور وہ لوگ ان حدیثوں پر تکیہ کر کے حضرت مسیح کی اس تعبیر کو قبول نہ کر سکے
کہ الیاس سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ نبی ہے، جو الیاس کی قوت اور طبیعت پر آیا اور بروزی طور پر اس کا وجود دیا۔ بس تمام ٹھوکر ان کی حدیثوں کے سبب سے تھی، جو آخرکار ان کے بے ایمان ہونے کا موجب ہو گئی، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ ان حدیثوں کے معنوں میں بھی غلطی کرتے ہوں، یا حدیثوں میں بعض انسانی الفاظ مل گئے ہوں۔ غرض شاید مسلمانوں کو اس واقعہ کی خبر نہیں ہوگی کہ یہودیوں میں حضرت مسیح کے منکر اہل حدیث ہی تھے۔ انہوں نے ان پر شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ لکھا اور ان کو کافر قرار دیا، اور کہا کہ یہ شخص خدا کی کتابوں کو مانتا نہیں۔ خدا نے الیاس کے دوبارہ آنے کی خبر دی، اور یہ اس پیشگوئی کی تعبیریں کرتا، اور بغیر کسی قرینہ صارفہ کے ان خبروں کو اپنی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اس پر حضور نے حاشیہ لکھا ہے، فرمایا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اس وقت وہ پولوس بھی مکفرین کی جماعت میں داخل تھا، جس نے بعد میں اپنے تئیں رسول مسیح کے لفظ سے مشہور کیا۔ یہ شخص حضرت مسیح کی زندگی میں آپ کا سخت دشمن تھا۔ جس قدر حضرت مسیح کے نام پر انجیلیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک میں بھی یہ پیشگوئی نہیں ہے کہ میرے بعد پولوس توبہ کر کے رسول بن جائے گا۔ اس شخص کے گزشتہ چال چلن کی نسبت لکھنا ہمیں کچھ ضرورت نہیں کہ عیسائی خوب جانتے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت مسیح کو جب تک وہ اس ملک میں رہے بہت دکھ دیا تھا، اور جب وہ صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے تو اس نے ایک ٹوٹی خواب کے ذریعہ سے حواریوں میں اپنے تئیں داخل کیا اور تثلیث کا مسئلہ گڑھا، اور عیسائیوں پر سور کو جو توریت کی روح سے ابدی حرام تھا حلال کر دیا، اور شراب کو بہت وسعت دے دی، اور انجیلی عقیدہ میں تثلیث کو داخل کیا تاہم تمام بدعتوں سے یونانی بت پرست خوش ہو جائیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اور حضرت مسیح کا نام انہوں نے صرف کافر ہی نہیں رکھا بلکہ ملحد بھی رکھا، اور کہا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو پھر دین موسوی باطل ہے۔ وہ ان کے لیے فیض عوج کا زمانہ تھا، کیونکہ حدیثوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ غرض حدیثوں کے پڑھنے کے وقت یہ خیال کر لینا چاہیے کہ ایک قوم پہلے اس سے حدیث کو توریت پر قاضی ٹھہرا کر اس حالت تک پہنچ چکی ہے کہ ایک سچے نبی کو انہوں نے کافر اور دجال کہا اور اس سے انکار کر دیا۔ تاہم مسلمانوں کے لیے صحیح بخاری نہایت متبرک اور مفید کتاب ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا گئے۔ ایسا ہی مسلم اور دوسری احادیث کی کتابیں بہت سے معارف اور مسائل کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتی ہیں، اور اس کے احتیاط سے ان پر عمل واجب ہے کہ کوئی مضمون ایسا نہ ہو جو قرآن اور سنت اور ان احادیث سے مخالف ہو جو قرآن کے مطابق ہیں۔ اے خدا کے طالب بندو، کان کھولو اور سنو کہ یقین جیسی کوئی چیز نہیں۔ یقین ہی ہے جو گناہ سے چھڑاتا ہے، یقین ہی ہے جو نیکی کرنے کی قوت دیتا ہے، یقین ہی ہے جو خدا کا عاشق صادق بناتا ہے۔ کیا تم گناہ کو بغیر یقین کے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم جذبات نفس سے بغیر یقینی تجلی کے رک سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی تسلی پا سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی سچی تبدیلی پیدا کر سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی سچی خوشحالی حاصل کر سکتے ہو؟ کیا آسمان کے نیچے کوئی ایسا کفارہ اور ایسا فدیہ ہے جو تم سے گناہ ترک کرا سکے؟ کیا مریم کا بیٹا عیسیٰ ایسا ہے کہ اس کا مصنوعی خون گناہ سے چھڑا سکے؟ اے عیسائیو، ایسا جھوٹ مت بولو۔ اپنی نجات کے لیے یقین کا محتاج تھا اور اس نے یقین کیا اور نجات پائی۔ افسوس ہے کہ ان عیسائیوں پر جو یہ کہہ کر مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے مسیح کے خون سے گناہ سے نجات پائی ہے، حالانکہ وہ سر سے پیر تک گناہ میں غرق ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کا کون خدا ہے، بلکہ زندگی تو غفلت آمیز ہے۔ شراب کی مستی ان کے دماغ میں ہے، مگر وہ پاک مستی جو آسمان سے اترتی ہے اس سے وہ بے خبر ہے۔ اور جو زندگی خدا کے ساتھ ہوتی ہے اور جو پاک زندگی کے نتائج ہوتے ہیں وہ اس سے بے نصیب ہیں۔ بس تم یاد رکھو کہ بغیر یقین کے تم تاریک زندگی سے باہر نہیں آ سکتے، اور نہ روح القدس تمہیں مل سکتا ہے۔ مبارک وہ جو یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک وہ جو شبہات اور شکوک سے نجات پا گئے ہیں کیونکہ وہی گناہ سے نجات پائیں گے۔ مبارک تم جب کہ تمہیں یقین کی دولت دی جائے کہ اس کے بعد تمہارے گناہ کا خاتمہ ہوگا۔ گناہ اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا تم ایسے سوراخ میں ہاتھ ڈال سکتے ہو جس میں تم ایک سخت زہریلے سانپ کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم ایسی جگہ کھڑے رہ سکتے ہو جس جگہ کسی کوہ آتش فشاں سے پتھر برستے ہیں یا بجلی پڑتی ہے، یا ایک خونخوار شیر کے حملہ کرنے کی جگہ ہے، یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک مہلک طاعون نسل انسانی کو معدوم کر رہی ہے؟ پھر اگر تمہیں خدا پر ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ سانپ پر یا بجلی پر یا شیر پر یا طاعون پر،
تو ممکن نہیں کہ اس کے مقابل پر تم نافرمانی کر کے سزا کی راہ اختیار کر سکو یا صدق و وفا کا اس سے تعلق توڑ سکو۔ اے وید لوگو جو نیکی اور راست بازی کے لیے بلائے گئے ہو، تم یقیناً سمجھو کہ خدا کی کشش اس وقت تم میں پیدا ہوگی اور اسی وقت تم گناہ کے مکروہ داغ سے پاک کیے جاؤ گے جبکہ تمہارے دل یقین سے بھر جائیں گے۔ شاید تم کہو گے کہ ہمیں یقین حاصل ہے، سو یاد رہے کہ تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ یقین تمہیں ہرگز حاصل نہیں کیونکہ اس کے لوازم حاصل نہیں، وجہ یہ کہ تم گناہ سے باز نہیں آتے، تم ایسا قدم آگے نہیں اٹھاتے جو اٹھانا چاہیے، تم ایسے طور سے نہیں ڈرتے جو ڈرنا چاہیے۔ تم سوچ لو کہ جس کو یقین ہے کہ فلاں سوراخ میں سانپ ہے، وہ اس سوراخ میں کب ہاتھ ڈالتا ہے، اور جس کو یقین ہے کہ اس کے کھانے میں زہر ہے، وہ اس کھانے کو کب کھاتا ہے، اور جو یقینی طور پر دیکھ رہا ہے کہ اس فلاں بن میں 1000 خونخوار شیر ہے، اس کا قدم کیوں کر بے احتیاطی اور غفلت سے اس بن کی طرف اٹھ سکتا ہے۔ تو تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کیوں کر گناہ پر دلیری کر سکتی ہیں؟ اگر تمہیں خدا اور جزا سزا پر یقین ہے، گناہ یقین پر غالب نہیں ہو سکتا، اور جب کہ تم ایک بسم کرنے اور کھا جانے والی آگ کو دیکھ رہے ہو تو کیوں کر اس آگ میں اپنے تئی ڈال سکتے ہو، اور یقین کی دیواریں آسمان تک ہیں، شیطان ان پر چڑھ نہیں سکتا۔ ہر ایک جو پاک ہوا وہ یقین سے پاک ہوا۔ یقین دکھ اٹھانے کی قوت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک بادشاہ کو تخت سے اتارتا ہے اور فقیری جامہ پہناتا ہے۔ یقین ہر ایک دکھ کو سہل کر دیتا ہے۔ یقین خدا کو دکھاتا ہے، اور ہر ایک کفارہ جھوٹا ہے، اور ہر ایک فتیہ باطل ہے، اور ہر ایک پاکیزگی یقین کی راہ سے آتی ہے۔ وہ چیز جو گناہ سے چھڑاتی اور خدا تک پہنچاتی اور فرشتوں سے صدق اور ثبات میں آگے بڑھا دیتی ہے، وہ یقین ہے۔ ہر ایک مذہب جو یقین کا سامان پیش نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ ہر ایک مذہب جو یقینی وسائل سے خدا کو دکھا نہیں سکتا وہ جھوٹا ہے۔ ہر ایک مذہب جس کے وجود پرانے قصوں کی اور کچھ نہیں وہ جھوٹا ہے۔ خدا جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کی قدرتیں جیسے پہلے تھیں وہ اب بھی ہیں، اور اس کا نشان دکھلانے پر جیسا کہ پہلے اقتدار تھا وہ اب بھی ہے۔ پھر تم کیوں قصوں پر راضی ہوتے ہو؟ وہ مذہب ہلاک شدہ ہے جس کے معجزات صرف قصے ہیں، جس کی پیشگوئیاں صرف قصے ہیں۔ وہ جماعت ہلاک شدہ ہے جس پر خدا نازل نہیں ہوتا اور جو یقین کے ذریعہ خدا کے ہاتھ سے پاک نہیں ہوئی۔ جس طرح انسان نفسانی لذات کا سامان دیکھ کر ان کی طرف کھینچا جاتا ہے، اسی طرح انسان جب روحانی لذات یقین کے ذریعہ سے حاصل کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور اس کا حسن اس کو ایسا مست کر دیتا ہے کہ دوسری تمام چیزیں اس کو سراسر ردی دکھائی دیتی ہیں، اور انسان اسی وقت گناہ سے مخلصی پاتا ہے جبکہ وہ خدا اور اس کے جبروت اور جزا سزا پر یقینی طور پر اطلاع پاتا ہے۔ ہر ایک بے باکی کی جڑ بے خبری ہے۔ جو شخص خدا کی یقینی معرفت سے کوئی حصہ لیتا ہے وہ بے باک نہیں رہ سکتا۔ اگر گھر کا مالک جانتا ہے کہ ایک پرزور سیلاب نے اس کے گھر کی طرف رخ کیا ہے، اور یا اس کے گھر کے ارد گرد آگ لگ چکی ہے اور صرف ایک ذرا سی جگہ باقی ہے، تو وہ اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا، تو پھر تم خدا کی جزا سزا کے یقین کا دعویٰ کر کے کیوں کر اپنے خطرناک حالتوں پر ٹھہر رہے ہو؟ سو تم آنکھیں کھولو اور خدا کے اس قانون کو دیکھو جو تمام دنیا میں پایا جاتا ہے۔ چوہے مت بنو جو نیچے کی طرف جاتے ہیں، بلکہ بلند پرواز کبوتر بنو جو آسمان کی فضا کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تم توبہ کی بیعت کر کے پھر گناہ پر قائم نہ رہو، اور سانپ کی طرح مت بنو جو کھال اتار کر پھر بھی سانپ ہی رہتا ہے۔ موت کو یاد رکھو کہ وہ تمہارے نزدیک آتی جاتی ہے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ، کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے، مگر تم اس نعمت کو کیوں کر پا سکو؟ اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے، جہاں قرآن میں فرماتا ہے بستعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 46، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو۔ نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو، کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے، اور بجز بعض ادعیہ معصورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے، باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو، تاکہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو۔ پنجگانہ نمازیں کیا چیز ہیں؟ وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہے۔ تمہاری زندگی کے لازم حال
5 تغیر ہیں جو بلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں اور تمہاری فطرت کے لیے ان کا وارد ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلے جب کہ تم مطلع کیے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے، مثلا جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ جاری ہوا، یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور خوشحالی میں خلل ڈالا، تو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے، کیونکہ اس سے تمہاری خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے مقابل پر نماز ظہر متعین ہوئی جس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جب کہ تم بلا کے محل سے بہت نزدیک کیے جاتے ہو، مثلا جب کہ تم بذریعہ وارنٹ گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارا خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے اور تسلی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے، تو یہ حالت تمہاری اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ آفتاب سے نور کم ہو جاتا ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے اور سری نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزدیک ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عصر مقرر ہوئی۔ نمبر 3، تیسرا تغیر تم پر اس وقت آتا ہے جو اس بلا سے رہائی پانے کی بکلی امید منقطع ہو جاتی ہے، مثلا جیسے تمہارے نام فرد قرارداد جرم لکھی جاتی ہے اور مخالفانہ گواہ تمہاری ہلاکت کے لیے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہارے حواس خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو، تو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرر ہے۔ نمبر 4، چوتھا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے کہ جب بلا تم پر وارد ہی ہو جاتی ہے اور اس کی سخت تاریکی تم پر احاطہ کر لیتی ہے، مثلا جب کہ فرد قرارداد جرم اور شہادتوں کے بعد حکم سزا تم کو سنا دیا جاتا ہے اور قید کے لیے ایک پولیس مین کے تم حوالہ کیے جاتے ہو، تو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا پڑ جاتا ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عشاء مقرر ہے۔ نمبر 5، کہ جب کہ تم ایک مدت تک اس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو تو پھر آخر خدا کا رحم تم پر جوش مارتا ہے اور تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے، مثلا جیسے تاریکی کے بعد پھر آخرکار صبح نکلتی ہے اور پھر وہی روشنی دن کی اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے۔ اور خدا نے تمہارے فطرتی تغیرات میں 5 حالتیں دیکھ کر اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نمازیں خاص تمہارے نفس کے فائدہ کے لیے ہیں۔ بس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے رہو تو پنجگانہ نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہارے اندرونی اور روحانی تغیرات کا ذل ہیں۔ نماز میں آنے والی بلاؤں کا علاج ہے۔ تم وہ نہیں جانتے کہ نیا دن چڑھنے والا کس قسم کی قضاء و قدر تمہارے لیے لائے گا، بس قبل اس کے جو دن چڑھے تم اپنے مولا کی جناب میں تضرع کرو کہ تمہارے لیے خیر و برکت کا دن چڑھے۔ اے امیروں اور بادشاہوں اور دولت مندوں، آپ لوگوں میں سے ایسے بہت ہی کم ہیں جو خدا سے ڈرتے اور اس کی تمام راہوں میں راست باز ہیں۔ اکثر ایسے ہیں کہ دنیا کے ملک اور دنیا کے املاک سے دل لگاتے ہیں اور پھر اسی میں عمر بسر کر لیتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے۔ ہر ایک امیر جو نماز نہیں پڑھتا اور خدا سے لاپرواہ ہے، اس کے تمام نوکروں چاکروں کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔ ہر ایک امیر جو شراب پیتا ہے، اس کی گردن پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے متحد ہو کر شراب میں شریک ہیں۔ اے عقل مندو، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں، تم سنبھل جاؤ۔ تم ہر ایک بے اعتدالی کو چھوڑ دو، ہر ایک نشہ کی چیز کو ترک کرو۔ انسان کو تباہ کرنے والی صرف شراب ہی نہیں بلکہ افیون، گانجا، چرس، بھنگ، تاڑی اور ہر ایک نشہ جو ہمیشہ کے لیے عادت کر لیا جاتا ہے وہ دماغ کو خراب کرتا اور آخر ہلاک کرتا ہے۔ تو تم مجھ سے بچو، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تم کیوں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو، جس کی شامت سے ہر ایک سال ہزارہا تمہارے جیسے نشہ کے عادی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس پر حضور نے حاشیے میں تحریر فرمایا، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، مگر اے مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشہ سے پاک اور معصوم تھے جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہیں۔ سو تم مسلمان کہلا کر کس کی پیروی کرتے ہو؟ قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا، پھر تم کس دستاویز سے شراب کو حلال ٹھہراتے ہو؟ کیا مرنا نہیں؟ پھر حضور فرماتے ہیں، اور آخرت کا عذاب الگ ہے، پرہیزگار انسان بن جاؤ تا تمہاری عمریں زیادہ ہوں اور تم خدا سے برکت پاؤ۔ حد سے زیادہ عیاشی میں بسر کرنا لعنتی زندگی ہے، حد سے زیادہ بدخلق
اور بے مہر ہونا لعنتی زندگی ہے۔ حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا لعنتی زندگی ہے۔ ہر ایک امیر خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر، بلکہ اس سے زیادہ۔ بس کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے اور خدا کے حرام کو ایسی بے باکی سے استعمال کرتا ہے کہ گویا وہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ غصہ کی حالت میں دیوانوں کی طرح کسی کو گالی، کسی کو زخمی اور کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور شہوات کے جوش میں بے حیائی کے طریقوں کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ سو وہ سچی خوشحالی کو نہیں پائے گا یہاں تک کہ مرے گا۔ اے عزیزو، تم تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو اور وہ بھی بہت کچھ گزر چکے، سو اپنے مولا کو ناراض مت کرو۔ ایک انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو اگر تم سے ناراض ہو تو وہ تمہیں تباہ کر سکتی ہے۔ بس تم سوچ لو کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے کیوں کر تم بچ سکتے ہو۔ اگر تم خدا کی آنکھوں کے آگے متقی ٹھہر جاؤ تو تمہیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، اور وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا، اور دشمن جو تمہاری جان کے درپے ہے تم پر قابو نہیں پائے گا، ورنہ تمہاری جان کا کوئی حافظ نہیں، اور تم دشمنوں سے ڈر کر یا اور آفات میں مبتلا ہو کر بے قراری سے زندگی بسر کرو گے، اور تمہاری عمر کے آخری دن بڑے غم اور غصہ کے ساتھ گزریں گے۔ خدا ان لوگوں کی پناہ ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سو خدا کی طرف آ جاؤ اور ہر ایک مخالفت اس کی چھوڑ دو، اور اس کے فرائض میں سستی نہ کرو، اور اس کے بندوں پر زبان سے یا ہاتھ سے ظلم مت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حاشیہ میں تحریر فرمایا، جو شخص بنی نوع پر قوت غضبی بڑھاتا ہے وہ غضب سے ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے سورہ فاتحہ میں یہود کا نام مغضوب علیہم رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قیامت کو تو ہر ایک مجرم خدا کے غضب کا مزہ چکھے گا، مگر جو ناحق دنیا میں غضب کرتا ہے وہ دنیا میں ہی الہی غضب کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ نصارہ سے یہودیوں کی نسبت دنیا میں غضب ظہور میں نہ آیا، اس لیے سورہ فاتحہ میں ان کا نام ضالین رکھا گیا۔ ضالین کے لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ گمراہ ہیں، اور دوسرے معنی اس کے ہیں کہ کھوئے جائیں گے۔ یہ میرے نزدیک ان کے لیے بشارت ہے کہ کسی وقت جھوٹے مذہب سے نجات پا کر اسلام میں کھوئے جائیں گے، اور رفتہ رفتہ مشرکانہ عقائد اور ناقص یا قابل شرم رسوم کو چھوڑتے چھوڑتے برنگے مسلمین موحدین ہو جائیں گے۔ غرض الضالین کے لفظ میں جو سورۃ فاتحہ کے آخر میں ضلالت کے دوسرے معنوں کے لحاظ سے کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں محو ہونا اور کھوئے جانا ہے، عیسائیوں کی آئندہ مذہبی حالت کے لیے یہ ایک پیش گوئی ہے۔ اور آسمانی قہر اور غضب سے ڈرتے رہو، یہی راہ نجات ہے۔ اے علماء اسلام، میری تکذیب میں جلدی مت کرو کہ بہت اسرار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جلدی سے سمجھ نہیں سکتا۔ بات کو سن کر اسی وقت رد کرنے کے لیے تیار مت ہو جاؤ کہ یہ تقویٰ کا طریق نہیں ہے۔ اگر تم نے بعض غلطیاں نہ ہوتی اور اگر تم نے بعض احادیث کے الٹے معنی نہ سمجھے ہوتے تو مسیح موعود کا جو حکم ہے آنا ہی لغو تھا۔ تم سے پہلے یہ عبرت کی جگہ موجود ہے کہ جس بات پر تم نے زور مارا ہے اور جس جگہ تم نے قدم رکھا ہے اسی جگہ یہودیوں نے رکھا تھا، یعنی جیسا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے منتظر ہو، وہ بھی الیاس نبی کے دوبارہ آنے کے منتظر تھے اور کہتے تھے کہ مسیح تب آئے گا جبکہ پہلے الیاس نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، اور جو شخص الیاس کے دوبارہ آنے سے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ وہ نہ صرف احادیث کی روح سے ایسا خیال رکھتے تھے بلکہ خدا کی کتاب کو جو صحیفہ ملاکی نبی ہے اس ثبوت میں پیش کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نسبت یہودیوں کے موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا اور الیاس آسمان سے نہ اترا جو اس دعویٰ کی شرط تھی، تو یہ تمام عقیدے یہودیوں کے باطل ثابت ہو گئے، اور وہ جو یہودیوں کے خیال میں تھا کہ ایلیا نبی بجسمہ الانصری آسمان سے نازل ہوگا، اس کے آخر کار یہ معنی کھلے کہ الیاس کی خو اور طبیعت پر کوئی دوسرا شخص ظاہر ہو جائے گا، اور یہ معنی حضرت عیسیٰ نے خود بیان فرمائے جن کو دوبارہ آسمان سے اتار رہے ہو۔ بس تم کیوں ایسی جگہ ٹھوکر کھاتے ہو جس جگہ تم سے پہلے یہود ٹھوکر کھا چکے ہیں؟ تمہارے ملک میں ہزارہا یہودی موجود ہیں، تم ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا یہود کا یہی اعتقاد نہیں جو اب تم ظاہر کر رہے ہو۔ بس وہ خدا جس نے عیسیٰ کی خاطر ایلیا نبی کو آسمان سے نہ اتارا اور یہود کے سامنے اس کو تعبیروں سے کام لینا پڑا،
وہ تمہاری خاطر کیوں کر عیسیٰ کو اتارے گا؟ جس کو تم دوبارہ اتارتے ہو اسی کے فیصلہ سے تم منکر ہو۔ اگر شک ہے تو کئی لاکھ عیسائی اس ملک میں موجود ہیں اور ان کی انجیل بھی موجود ہے، ان سے دریافت کر لو کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا کہ ایلیا جو دوبارہ آنے والا تھا وہ یوحنا ہی ہے، یعنی یحییٰ، اور اتنی بات کہہ کر یہود کی پرانی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ اگر اب یہ ضروری ہے کہ عیسیٰ نبی ہی آسمان سے آوے تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ سچا نبی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اگر آسمان سے واپس آنا سنت اللہ میں داخل ہے تو الیاس نبی کیوں واپس نہ آیا، اور کیوں اس کی جگہ یحییٰ کو الیاس ٹھہرا کر تعویل سے کام لیا گیا؟ عقل مند کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور نیز جس کام کے لیے آپ لوگوں کے عقیدوں کے موافق مسیح ابن مریم آسمان سے آئے گا، یعنی یہ کہ مہدی سے مل کر لوگوں کو جبراً مسلمان کرنے کے لیے جنگ کرے گا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ مذہب کے لیے جبر درست ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت 257، یعنی دین میں جبر نہیں۔ پھر مسیح ابن مریم کو جبر کا اختیار کیوں کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ بجوز اسلام یا قتل کے جزیہ بھی قبول نہ کرے گا؟ یہ تعلیم قرآن شریف کے کس مقام اور کس سپارہ اور کس صورت میں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حاشیہ میں تحریر فرمایا، اگر کہو کہ عربوں کے لیے یہی حکم تھا کہ جبراً مسلمان کیے جائیں، یہ خیال قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ تمام عرب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذا پہنچایا تھا اور بہت سے صحابہ مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا تھا اور بقیت السیف کو وطن سے نکال دیا تھا، اس لیے وہ تمام لوگ جو مرتکب جرم قتل یا معین اس جرم کے تھے وہ سب خدا تعالیٰ کی نظر میں اپنی خونریزی کے عوض میں خونریزی کے لائق ہو چکے تھے۔ ان کی نسبت بطور قصاص اصل حکم قتل کا تھا، مگر ارحم الراحمین کی طرف سے یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی ان میں سے مسلمان ہو جائے تو اس کا گزشتہ جرم جس کی وجہ سے وہ قابل سزائے موت ہے بخش دیا جائے گا۔ پس کہاں یہ صورت رحم اور کہاں جبر؟ حضور فرماتے ہیں سارا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں، اور صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جن لوگوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لڑائیاں کی گئی تھیں وہ لڑائیاں دین کو جبراً شائع کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یا تو بطور سزا تھیں، یعنی ان لوگوں کو سزا دینا منظور تھا جنہوں نے ایک گروہ کثیر مسلمانوں کو قتل کیا اور بعض کو وطن سے نکال دیا تھا اور نہایت سخت ظلم کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، سورہ حج آیت نمبر 40۔ یعنی ان مسلمانوں کو جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں بسبب مظلوم ہونے کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی، اور خدا قادر ہے کہ جو ان کی مدد کرے۔ اور یا وہ لڑائیاں ہیں جو بطور مدافعت تھیں، یعنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے تھے یا اپنے ملک میں اسلام کو شائع ہونے سے جبراً روکتے تھے، ان سے بطور حفاظت خود اختیاری یا ملک میں آزادی پیدا کرنے کے لیے لڑائی کی جاتی تھی۔ بجز ان تین صورتوں کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خلیفوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، بلکہ اسلام نے غیر قوموں کے ظلم کی اس قدر برداشت کی ہے جو اس کی دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہ عیسیٰ مسیح اور مہدی صاحب کیسے ہوں گے جو آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ کسی اہل کتاب سے جزیہ بھی قبول نہیں کریں گے، اور آیت حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، سورہ توبہ آیت نمبر 29 کو بھی منسوخ کر دیں گے۔ یہ دین اسلام کے کیسے حامی ہوں گے کہ آتے ہی قرآن کی ان آیتوں کو بھی منسوخ کر دیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی منسوخ نہیں ہوئی، اور اس قدر انقلاب سے پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔ اس زمانہ میں جو 1300 برس عہد نبوت کو گزر گئے اور خود اسلام اندرونی طور پر 73 فرقوں پر پھیل گیا، سچے مسیح کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ دلوں پر فتح پاوے، نہ تلوار کے ساتھ، اور صلیب عقیدہ کو واقعی اور سچے ثبوت کے ساتھ توڑ دے، نہ کہ ان صلیبوں کو توڑتا پھرے جو چاندی یا سونے یا پیتل یا لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔ اگر تم جبر کرو گے تو تمہارا جبر اس بات پر کافی دلیل ہے کہ تمہارے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل نہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاشیہ میں تحریر فرمایا، بعض نادان مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ صاحب المنار نے بھی کیا، کہ یہ شخص انگریزوں کے ملک میں رہتا ہے اس لیے جہاد کی ممانعت کرتا ہے،
یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر میں جھوٹ سے اس گورنمنٹ کو خوش کرنا چاہتا تو میں بار بار کیوں کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم صلیب سے نجات پا کر اپنی موت طبی سے بمقام سری نگر کشمیر مر گیا، اور نہ وہ خدا تھا اور نہ خدا کا بیٹا۔ کیا انگریز مذہبی جوش والے میرے اس فکرہ سے مجھ سے بیدار نہیں ہوں گے؟ پس سنو اے نادانو، میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلواریں چلاتی ہے، قرآن شریف کے روح سے جنگ مذہبی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی، اور ان کا شکر کرنا ہمیں اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنا کام مکہ اور مدینہ میں بھی نہیں کر سکتے، مگر ان کے ملک میں یہ خدا کی طرف سے حکمت تھی کہ مجھے اس ملک میں پیدا کیا۔ پس کیا میں خدا کی حکمت کی کسر شان کروں؟ اور جیسا کہ قرآن شریف کی آیت وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ سورہ مومنون آیت 51 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ صلیب کے واقعہ کے بعد ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیبی بلا سے رہائی دے کر اس کو اور اس کی ماں کو ایک ایسے اونچے ٹیلے پر جگہ دی تھی کہ وہ آرام کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے، یعنی سری نگر کشمیر۔ اسی طرح خدا نے مجھے اس گورنمنٹ کے اونچے ٹیلے پر جہاں مفسدین کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا جگہ دی، جو آرام کی جگہ ہے، اور اس ملک میں سچے علوم کے چشمے جاری ہیں اور مفسدوں کے حملوں سے امن اور قرار ہے۔ پس کیا واجب نہ تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کے احسانات کا شکر کرتے؟ حضور فرماتے ہیں ہر یک نادان اور ظالم تباہ جب دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر تلوار یا بندوق کی طرف ہاتھ لمبا کرتا ہے، مگر ایسا مذہب ہرگز خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا جو صرف تلوار کے سہارے سے پھیل سکتا ہے، نہ کسی اور طریق سے۔ اگر تم ایسے جہاد سے باز نہیں آ سکتے اور اس پر غصہ میں آ کر راست بازوں کا نام بھی دجال اور ملحد رکھتے ہو تو ہم ان دو فکروں پر اس تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سورہ کافرون آیت 2 اور 3۔ اندرونی تفرقہ اور پھوٹ کے زمانہ میں تمہارا فرضی مسیح اور فرضی مہدی کس پر تلوار چلائے گا؟ کیا سنیوں کے نزدیک شیعہ اس لائق نہیں کہ ان پر تلوار اٹھائی جائے، اور شیعوں کے نزدیک سنی اس لائق نہیں کہ ان سب کو تلوار سے نیست و نابود کیا جاوے؟ بس جب کہ تمہارے اندرونی فرقے ہی تمہارے عقیدہ کی روح سے مستوجب سزا ہیں تو کس سے جہاد کرو گے؟ مگر یاد رکھو کہ خدا تلوار کا محتاج نہیں، وہ اپنے دین کو آسمانی نشانوں کے ساتھ زمین پر پھیلائے گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ اور یاد رکھو کہ اب عیسیٰ تو ہرگز نازل نہیں ہوگا، کیونکہ جو اقرار اس نے آیت فلما توفیتنی کے روح سے قیامت کے دن کرنا ہے، اس میں صفائی سے اس کا اعتراف پایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، اور قیامت کو اس کا یہی عذر ہے کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھے خبر نہیں، اور اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آتا تو کیا وہ یہی جواب دیتا کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی کچھ خبر نہیں؟ لہذا اس آیت میں اس نے صاف اقرار کیا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں نہیں گیا، اور اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آنے والا تھا اور برابر 40 برس رہنے والا، تب تو اس نے خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولا کہ مجھے عیسائیوں کے حالات کی کچھ خبر نہیں۔ اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آمد ثانی کے وقت میں نے 40 کروڑ کے قریب دنیا میں عیسائی پایا اور ان سب کو دیکھا، اور مجھے ان کے بگڑنے کی خوب خبر ہے، اور میں تو انعام کے لائق ہوں کہ تمام عیسائیوں کو مسلمان کیا اور صلیبوں کو توڑا۔ یہ کیسا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ کہے گا کہ مجھے خبر نہیں؟ غرض اس آیت میں نہایت دنیا میں نہیں آئے گا، اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر محلہ خانہ یار میں اس کی قبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حاشیہ میں تحریر فرمایا، ایک یہودی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ قبر واقعہ سری نگر یہودیوں کے انبیاء کی قبروں کی طرح بنی ہوئی ہے۔ دیکھو پرچہ علیحدہ حاشیہ۔ ریڈ لاسیرا جنوبی اٹلی کے سب سے مشہور اخبار نے مدرجہ ذیل عجیب خبر شائع کی ہے۔ 13 جولائی 1889 کو یروشلم میں ایک بوڑھا راہب مسمى کورمرا، جو اپنی زندگی میں ایک ولی مشہور تھا، اس کے پیچھے اس کی کچھ جائیداد رہی، اور گورنر نے اس کے رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کے حوالہ 2 لاکھ فرینک یعنی 1,19,000 روپیہ کیے، جو مختلف ملکوں کے سکوں میں تھے، اور اس غار میں سے ملے جہاں وہ راہب بہت عرصہ سے رہتا تھا۔ روپے کے ساتھ بعض کاغذات بھی ان رشتہ داروں کو ملے جن کو وہ پڑھ نہ سکتے تھے۔ چند عبرانی زبان کے فاضلوں کو ان کاغذات کے دیکھنے کا موقع ملا تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ
کہ یہ کاغذات بہت ہی پرانی عبرانی زبان میں تھے۔ جب ان کو پڑھا گیا تو ان میں یہ عبارت تھی: پطرس ماہی گیر یسوع مریم کے بیٹے کا خادم اس طرح پر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے نام میں اور اس کی مرضی کے مطابق خطاب کرتا ہے، اور یہ خط اس طرح ختم ہوتا ہے: میں پطرس ماہی گیر نے یسوع کے نام میں اور اپنی عمر کے 90 سال میں یہ محبت کے الفاظ اپنے آقا اور مولا یسوع مسیح مریم کے بیٹے کی موت کے 3 عید فصح بعد یعنی 3 سال بعد خداوند کے مقدس گھر کے نزدیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان فاضلوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ نسخہ پطرس کے وقت کا چلا آتا ہے۔ لنڈن بائبل سوسائٹی کی بھی یہی رائے ہے، اور ان کا اچھی طرح سے امتحان کرانے کے بعد بائبل سوسائٹی اب ان کے عوض 4 لاکھ لیرہ یعنی 2,37,500 روپیہ مالکوں کو دے کر کاغذات کو لینا چاہتی ہے۔ یسوع ابن مریم کی دعا ان دونوں پر سلام ہو۔ اس نے کہا: اے میرے خدا، میں اس قابل نہیں کہ اس چیز پر غالب آ سکوں جس کو میں برا سمجھتا ہوں۔ نہ میں نے اس نیکی کو حاصل کیا ہے جس کی مجھے خواہش تھی، مگر دوسرے لوگ اپنے اجر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور میں نہیں، لیکن میری بڑائی میرے کام میں ہے۔ مجھ سے زیادہ بری حالت میں کوئی شخص نہیں ہے۔ اے خدا جو سب سے بلند تر ہے، میرے گناہ معاف کر۔ اے خدا، ایسا نہ کر کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے الزام کا سبب بنوں، نہ مجھے اپنے دوستوں کی نظر میں حقیر ٹھہرا، اور ایسا نہ ہو کہ میرا تقوی مجھے مصائب میں ڈالے۔ ایسا نہ کر کہ یہی دنیا میری بڑی خوشی کی جگہ یا میرا بڑا مقصد ہو، اور ایسے شخص کو مجھ پر مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔ اے خدا جو بڑے رحم والا ہے، اپنے رحم کی خاطر ایسا ہی کر، تو جو ان سب پر رحم کرتا ہے جو تیرے رحم کے حاجت مند ہیں۔ شاہدہ شاہدم من بنی اسرائیل، ایک اسرائیلی عالم توریت کی شہادت دربارہ قبر مسیح۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک نقشہ پاس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، اور تحقیق وہ صحیح ہے۔ قبر بنی اسرائیل کی قبروں میں سے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کے اکابر کی قبروں میں سے، اور میں نے دیکھا یہ نقشہ آج کے دن جب لکھی میں نے یہ شہادت بماہ انگریزی جون 12 1899 سلمان یوسف اسحاق تاجر سلمان یہودی نے میرے روبرو یہ شہادت لکھی۔ مفتی محمد صادق بھیروی، کلرک دفتر اکاؤنٹنٹ جنرل لاہور۔ اشہد باللہ ان ھذا الکتاب کتبہ سلمان بن یوسف وانہ رجل من اکابر بنی اسرائیل، دستخط سید عبداللہ بغدادی۔ اب خدا خود نازل ہوگا اور ان لوگوں سے آپ لڑے گا جو سچائی سے لڑتے ہیں۔ خدا کا لڑنا قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ نشانوں کے رنگ میں ہے، لیکن انسان کا لڑنا قابل اعتراض ہے کیونکہ وہ جبر کے رنگ میں ہے۔ ان مولویوں پر افسوس، اگر ان میں دیانت ہوتی تو وہ تقویٰ کی راہ سے اپنی تسلی ہر طرح سے کراتے، اور خدا نے تو نیک روحوں کی تسلی کر دی، مگر وہ لوگ جو ابو جہل کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں وہ اسی طریق کو اختیار کرتے ہیں جو ابو جہل نے اختیار کیا تھا۔ ایک مولوی صاحب نے میرٹھ سے بذریعہ رجسٹری اطلاع دی ہے کہ امرتسر میں جلسہ ندوۃ العلماء ہے، اس جگہ آ کر بحث کرنی چاہیے، مگر واضح ہو کہ اگر ان مخالفین کی نیتیں نیک ہوتیں اور فتح و شکست کا خیال نہ ہوتا تو ان کو اپنی تسلی کرانے کے لیے ندوہ وغیرہ کی کیا ضرورت تھی۔ ہم ندوہ کے علماء کو امرتسر کے علماء سے الگ نہیں سمجھتے، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی جنس، ایک ہی مادہ ہے۔ ہر ایک کو اختیار ہے کہ قادیان میں آوے، مگر بحث کے لیے نہیں بلکہ صرف طلب حق کے لیے۔ ہماری تقریر کو سنیں، اگر شک رہے تو غربت اور ادب کے طریق سے اپنے شکوک کو رفع کراوے، اور وہ جب تک قادیان میں رہے گا بطور مہمان کے سمجھا جائے گا۔ ہمیں ندوہ وغیرہ کی ضرورت نہیں اور نہ ان کی طرف حاجت ہے۔ یہ سب لوگ راستی کے دشمن ہیں، مگر راستی دنیا میں پھیلتی جاتی ہے۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان معجزہ نہیں کہ اس نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں اپنے الہام سے ظاہر کر دیا تھا کہ لوگ تمہارے ناکام رہنے کے لیے بڑی کوشش کریں گے اور ناخنوں تک زور لگائیں گے، مگر آخر میں تمہیں ایک بڑی جماعت بناؤں گا۔ یہ اس وقت کی وحی الہی ہے جبکہ میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے دعویٰ کے شائع ہونے پر مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگائے۔ آخر حسب پیشگوئی مذکورہ بالا یہ سلسلہ پھیل گیا، اور اب آج کی تاریخ تک برٹش انڈیا میں یہ جماعت 1 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہے۔
ندوۃ العلماء کو اگر مرنا یاد ہے تو براہین احمدیہ اور سرکاری کاغذات کو دیکھ کر بتلاوے کہ کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں، کہ جبکہ قرآن اور معجزہ دونوں پیش کیے گئے تو اب بحث کس غرض کے لیے؟ ایسا ہی اس ملک کے گدی نشین اور پیرزادے دین سے ایسے بے تعلق اور اپنی بدعات میں ایسے دن رات مشغول ہیں کہ ان کو اسلام کی مشکلات اور آفات کی کچھ بھی خبر نہیں۔ ان کی مجالس میں اگر جاؤ تو بجائے قرآن شریف اور کتب حدیث کے طرح طرح کے تنبورے اور سارنگیاں اور ڈھولکیاں اور قوال وغیرہ اسباب بدعات نظر آئیں گے، اور پھر باوجود اس کے مسلمانوں کے پیشوا ہونے کا دعویٰ اور اتباع نبوی کی لافزنی، اور بعض ان میں سے عورتوں کا لباس پہنتے ہیں اور ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں اور چوڑیاں پہنتے ہیں اور قرآن شریف کی نسبت اشعار پڑھنا اپنی مجلسوں میں پسند کرتے ہیں۔ یہ ایسے پرانے زنگار ہیں جو خیال میں نہیں آ سکتا کہ دور ہو سکیں، تاہم خدا تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھائے گا اور اسلام کا حامی ہوگا۔ عورتوں کو کچھ نصیحت۔ ہمارے اس زمانہ میں بعض خاص بدعات میں عورتیں بھی مبتلا ہیں۔ وہ تعدد نکاح کے مسئلہ کو نہایت بری نظر سے دیکھتی ہیں، گویا اس پر ایمان نہیں رکھتی۔ ان کو معلوم نہیں کہ خدا کی شریعت ہر ایک قسم کا علاج اپنے اندر رکھتی ہے۔ بس اگر اسلام میں تعدد نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا تو ایسی صورتیں جو مردوں کے لیے نکاح ثانی کے لیے پیش آ جاتی ہیں، اس شریعت میں ان کا کوئی علاج نہ ہوتا۔ مثلا اگر عورت دیوانہ ہو جائے یا مجنون ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہو جائے جو بیکار کر دیتی ہے، یا کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت قابل رحم ہو مگر بیکار ہو جاوے اور مرد بھی قابل رحم کہ وہ تجرد پر صبر نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں مرد کے گواہ پر یہ ظلم ہے کہ اس کو نکاح ثانی کی اجازت نہ دی جاوے۔ در حقیقت خدا کی شریعت نے انہی امور پر نظر کر کے مردوں کے لیے یہ راہ کھلی رکھی ہے، اور مجبوریوں کے وقت عورتوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے کہ اگر مرد بیکار ہو جاوے تو حاکم کے ذریعہ سے خلا کرا لیں، جو طلاق کے قائم مقام ہے۔ خدا کی شریعت دوا فروش کی دکان کی مانند ہے، بس اگر دکان ایسی نہیں ہے جس میں سے ہر ایک بیماری کی دوا مل سکتی ہے تو وہ دکان چل نہیں سکتی۔ بس غور کرو کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بعض مشکلات مردوں کے لیے ایسی پیش آ جاتی ہیں جن میں وہ نکاح ثانی کے لیے مضطر ہوتے ہیں۔ وہ شریعت کس کام کی جس میں کل مشکلات کا علاج نہ ہو؟ دیکھو، انجیل میں طلاق کے مسئلہ کی بابت صرف زنا کی شرط تھی، اور دوسرے سدھا طرح کے اسباب جو مرد اور عورت میں جانی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں ان کا کچھ ذکر نہ تھا۔ اس لیے عیسائی قوم اس خامی کی برداشت نہ کر سکی اور آخر امریکہ میں ایک طلاق کا قانون پاس کرنا پڑا۔ تو اب سوچو کہ اس قانون میں انجیل کدھر گئی؟ اور اے عورتوں، فکر نہ کرو، جو تمہیں کتاب ملی ہے وہ انجیل کی طرح انسانی تصرف کی محتاج نہیں، اور اس کتاب میں جیسے مردوں کے حقوق محفوظ ہیں عورتوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ اگر عورت مرد کے تعدد ازدواج پر ناراض ہے تو وہ بذریعہ حاکم کھلا کرا سکتی ہے۔ خدا کا یہ فرض تھا کہ مختلف صورتیں جو مسلمانوں میں پیش آنے والی تھیں اپنی شریعت میں ان کا ذکر کر دیتا تا شریعت ناقص نہ رہتی۔ تو تم اے عورتوں اپنے خاوندوں کو ان ارادوں کے وقت کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ کی شکایت مت کرو، بلکہ تم دعا کرو کہ خدا تمہیں مصیبت اور ابتلا سے محفوظ رکھے۔ بے شک وہ مرد سخت ظالم اور قابل مواخذہ ہے جو دو جوڑویں کر کے انصاف نہیں کرتا، مگر تم خود خدا کی نافرمانی کر کے مورد قہر الہی مت بنو۔ ہر ایک اپنے کام سے پوچھا جائے گا۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی نظر میں نیک بنو تو تمہارا خاوند بھی نیک کیا جائے گا۔ اگرچہ شریعت نے مختلف مصالح کی وجہ سے تعدد ازدواج کو جائز قرار دیا ہے، لیکن قضاء و قدر کا قانون تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر شریعت کا قانون تمہارے لیے قابل برداشت نہیں تو بذریعہ دعا قضاء و قدر کے قانون سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ قضاء و قدر کا قانون شریعت کے قانون پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ٹھٹھا ہنسی مت کرو، خاوندوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہیں۔ کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو۔ خدا کے فرائض نماز زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو، اپنے خاوندوں کی دل و جان سے مطیع رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو تم اپنی اس ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گنی جاؤ۔ اسراف نہ کرو اور خاوندوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، گلا نہ کرو، ایک عورت دوسری عورت یا مرد پر بہتان نہ لگاوے۔ خاتمہ۔ یہ تمام مسائل جو ہم لکھ چکے ہیں اس غرض سے ہیں کہ تا ہماری جماعت خدا تعالیٰ کے خوف میں ترقی کرے، اور تا وہ اس لائق ہو جائیں کہ خدا کا غضب جو زمین پر بھڑک رہا ہے وہ ان تک نہ پہنچے، اور تا ان تعاون کے دنوں میں وہ خاص طور پر بچائے جائیں۔
سچی تقوی بہت ہی کم ہے سچی تقوی خدا کو راضی کر دیتی ہے، اور خدا نامعمولی طور پر بلکہ نشان کے طور پر کامل متقی کو بلا سے بچاتا ہے۔ ہر ایک مکار یا نادان متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر متقی وہ ہے جو خدا کے نشان سے متقی ثابت ہو۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، مگر خدا سے پیار وہ کرتا ہے جس کا پیار آسمانی گواہی سے ثابت ہو۔ اور ہر ایک کہتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، مگر سچا مذہب اس شخص کا ہے جس کو اسی دنیا میں نور ملتا ہے۔ اور ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی، مگر اس قول میں سچا وہ شخص ہے جو اسی دنیا میں نجات کی انوار دیکھتا ہے۔ سو تم کوشش کرو کہ خدا کے پیارے ہو جاؤ تا تم ہر ایک آفت سے بچائے جاؤ۔ کامل متقی تعاون سے بچایا جائے گا کیونکہ وہ خدا کی پناہ میں ہے۔ تو تم کامل متقی بنو۔ جو کچھ خدا نے تعاون کے بارے میں فرمایا تم سن چکے ہو، وہ ایک غضب کی آگ ہے، بس تم اپنے تئیں اس آگ سے بچاؤ۔ جو شخص سچے طور پر میری پیروی کرتا ہے اور کوئی خیانت اس کے اندر نہیں، اور نہ کسل اور نہ غفلت ہے، اور نہ نیکی کے ساتھ بدی کو جمع رکھتا ہے، وہ بچایا جائے گا۔ لیکن وہ جو اس راہ میں سست قدم سے چلتا ہے اور تقوی کی راہوں میں پورے طور پر قدم نہیں مارتا یا دنیا پر گرا ہوا ہے، وہ اپنے تئیں امتحان میں ڈالتا ہے۔ ہر ایک پہلو سے خدا کی اطاعت کرو، اور ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیعت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے۔ جو شخص ایک پیسہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے، کیونکہ علاوہ لنگر خانہ کے اخراجات کے دینی کاروائیاں بھی بہت سے مصارف اگر ابھی تک بوجہ عدم گنجائش مہمانوں کے لیے آرام دہ مکان میسر نہیں جیسا کہ چاہیے، چارپائیوں کا انتظام نہیں، توسیع مسجد کی ضرورتیں بھی پیش ہیں۔ تالیف اور اشاعت کا سلسلہ بمقابل مخالفوں کے نہایت کمزور ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے جہاں 50,000 رسالے اور مذہبی پرچے نکلتے ہیں، ہماری طرف سے بالالتزام 1,000 بھی ماہ بماہ نہیں نکل سکتا۔ یہی امور ہیں جن کے لیے ہر ایک بیت کنندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے تا خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے۔ اگر بے ناغہ ماہ بماہ ان کی مدد پہنچتی رہے وہ تھوڑی مدد ہو تو وہ اس مدد سے بہتر ہے جو مدت تک فراموشی اختیار کر کے پھر کسی وقت اپنے ہی خیال سے کی جاتی ہے۔ ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کے اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا اسی جگہ اپنی زکوٰۃ بھیجے، اور ہر ایک شخص فضولیوں سے اپنے تئیں بچاوے اور اس راہ میں وہ روپیہ لگاوے، اور بہرحال صدق دکھاوے تا فضل و روح القدس کا انعام پاوے، کیونکہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح القدس کی تجلی ہوئی تھی وہ ہر ایک تجلی سے بڑھ کر ہے۔ روح القدس کبھی کسی نبی پر کبوتر کی شکل پر ظاہر ہوا، اور کبھی کسی نبی یا اوتار پر گائے کی شکل پر ظاہر ہوا، اور کسی پر کچھ یا مچھ کی شکل پر ظاہر ہوا، اور انسان کی شکل کا وقت نہ آیا جب تک انسان کامل یعنی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو روح القدس بھی آپ پر بوجہ کامل انسان ہونے کے انسان کی شکل پر ہی نازل ہوا، اور چونکہ روح القدس کی کبھی تجلی تھی جس نے زمین سے لے کر آسمان کا افق بھر دیا تھا، اس لیے قرآنی تعلیم شرک سے محفوظ رہی۔ لیکن چونکہ عیسائی مذہب کے پیشوا پر روح القدس نہایت کمزور شکل میں ظاہر ہوا تھا یعنی کبوتر کی شکل پر، اس لیے ناپاک روح یعنی شیطان اس مذہب پر فتح یاب ہو گیا، اور اس نے اپنی عظمت اور قوت اس قدر دکھلائی کہ ایک عظیم الشان اژدہا کی طرح حملہ آور ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے عیسائیت کی ضلالت کو دنیا کی سب ضلالتوں سے اول درجہ پر شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کہ زمین پر ایک بڑا گناہ کیا گیا کہ انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا گیا۔ اور قرآن کے اول میں بھی عیسائیوں کا رد اور ان کا ذکر ہے، جیسا کہ آیت ایاک نعبد اور وللضالین سے سمجھا جاتا ہے، اور قرآن کے آخر میں بھی عیسائیوں کا رد ہے، جیسا کہ سورۃ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سے سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن کے درمیان میں بھی عیسائی مذہب کے فتنہ کا ذکر ہے، جیسا کہ آیت تکاد السماوات یتفطرن منہ سے سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن سے ظاہر ہے کہ جب سے کہ دنیا ہوئی مخلوق پرستی اور دجل کے طریقوں پر ایسا زور کبھی نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے مباہلہ کے لیے بھی عیسائی ہی بلائے گئے تھے، نہ کوئی اور مشرک۔
اور یہ جو روح القدس پہلے اس سے پرندوں یا حیوانوں کی شکل پر ظاہر ہوتا رہا، اس میں کیا نکتہ تھا؟ سمجھنے والا خود سمجھ لے۔ اور اس قدر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت اس قدر زبردست ہے کہ روح القدس کو بھی انسانیت کی طرف کھینچ لائی۔ بس تم ایسے برگزیدہ نبی کے تابع ہو کر کیوں ہمت ہارتے ہو؟ تم اپنے وہ نمونے دکھلاؤ جو فرشتے بھی آسمان پر تمہارے صدق و صفا سے حیران ہو جائیں اور تم پر درود بھیجیں۔ تم ایک موت اختیار کرو تا تمہیں زندگی ملے، اور تم نفسانی جوشوں سے اپنے اندر کو خالی کرو تا خدا اس میں اترے۔ ایک طرف سے پختہ طور پر قطع کرو اور ایک طرف سے کامل تعلق پیدا کرو، خدا تمہاری مدد کرے۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ تعلیم میری تمہارے لیے مفید ہو اور تمہارے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ زمین کے تم ستارے بن جاؤ اور زمین اس نور سے روشن ہو جو تمہارے رب سے تمہیں ملے۔ آمین ثم آمین۔ یا عباد اللہ اذکرکم ایام اللہ و اذکرکم تقوی القلوب، انہ من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا فلا تخلدوا الی زینت الدنیا وزورها فاتقوا اللہ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پیش گوئی متعلق تعاون در نظم۔ درخواست چندہ برائے توسیع مکان۔ کیونکہ آئندہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ تعاون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں، جس میں بعض حصوں میں مرد بھی مہمان رہتے ہیں اور بعض حصوں میں عورتیں، سخت تنگی واقع ہے۔ اور آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے جو اس گھر کی چار دیوار کے اندر ہوں گے حفاظت خاص کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور آپ وہ گھر جو غلام حیدر مطلوب کا تھا، جس میں ہمارا حصہ ہے، اس کی نسبت ہمارے شریک راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا حصہ دیں اور قیمت پر باقی حصہ بھی دے دیں۔ میری دانست میں یہ حویلی جو ہماری حویلی کا ایک جز ہو سکتی ہے، 2000 تک تیار ہو سکتی ہے، کیونکہ خطرہ ہے کہ تعاون کا زمانہ قریب ہے اور یہ گھر وحی الہی کی خوشخبری کی روح سے اس طوفان تعاون میں بطور کشتی کے ہوگا۔ نامعلوم کس کس کو اس کی بشارت کے وعدہ سے حصہ ملے گا، اس لیے یہ کام بہت جلدی کا ہے۔ خدا پر بھروسہ کر کے جو خالق و رازق ہے اور اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ہمارا گھر بطور کشتی کے تو ہے، مگر آئندہ اس کشتی میں نہ کسی مرد کی گنجائش ہے نہ عورت کی، اس لیے توسیع کی ضرورت پڑی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المجتہد مرزا غلام احمد قادیانی۔